سرف الاسکونس پوڈ کاسٹ کے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ مرتضیٰ فاضلی کی طرف سے آداب. ناظرین، ہم پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پوڈ کاسٹ سیریز کا اور ایک نیا ایپیسوڈ لے کے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان جڑے ہیں جو کہ بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہیں اور بائی پیشن ایک ہسٹورین ہیں اور تاریخ پہ کافی عبور رکھتے ہیں. اور ابھی تک 2-3 کتابیں انہوں نے جو بلتی ادب ہے اور یہاں پوری کے سوشل ہسٹری پہ ان کی ایک کتاب ہے ابھی آنے والی ہے. اور اس سے پہلے جو بلتی جو رائٹرز، ہسٹورینز اور آتھرز، ان کی ایک بایوگرافی پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. ہمارے ساتھ محمد صادق ہرداسی جڑے ہیں جو کہ جیسے کہ آپ سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایک تاریخ دان ہے، ایک رائٹر ہے اور ایک کلچرل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. صادق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے بزی شیڈول کے باوجود بھی اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے. بہت عرصے کے بعد آپ سے پوڈ کاسٹ کے میڈیم کے تھرو بات ہونے جا رہی ہوں. امید ہے کہ بہت انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ رہے گا آپ کے ساتھ، جیسا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جب بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو چونکہ آپ خود بلتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بلتی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی کچھ آپ نے لکھا بھی ہے اور بلتیز کے لیے کیا بھی ہے. اگر ہم کلچرل ایکٹیویزم کی بات کریں تو ہم اگر تاریخ کے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں سب سے پہلے بلتی جو لفظ ہے یہ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو بلتیوں کی جو شروعات ہے یہ کس جغرافیائی حدود کے آس پاس ہوئی؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مرتضیٰ فاضلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع آپ نے دیا. دوسرا، تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں اور سلام پیش کرتا ہوں، آداب پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ جب بلتیس کے ہسٹری آپ سمجھیں گے، ایون بلتیسنی، لداخیس، باقی جتنے بھی ٹرائبس ہمارے لداخ، یوٹی لداخ اور بلتستان میں ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ جانیں گے، آپ پہلے تبت کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اہم رہے گا، کیونکہ ان سب کا اوریجن جو ہے وہ تبت ہے. اور یہ بلتی جو ہے وہ تبت و برمن زبان ہے اور تبتن نسل قوم ہے. ہاں، اس میں بعد میں مخلوط ہو گیا، بعد میں اس سے یہ انڈو آرین نسل میں کنورٹ ہو گیا، وہ بہت عرصے کے بعد ہو گیا. تو یہ بلتی کے بارے میں آپ نے جب بتایا تو بلتی کیا ہے، بلتی یہ ایک بڑا ایک معمہ تھا ہسٹورینس کے لیے کہ بلتی کا وجہ تسمیہ کیا ہے، لفظ بلتی کا. تو ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے، ابھی بھی تضاد ہے اس بات میں، مگر جہاں تک تبتی تاریخ ہے اس کے حساب سے ہے، جتنے بھی دریا تبت اور لداخ کے راستے ہو کے نکلتا ہے وہ سب بلتستان سے ہو کے نکل جاتا ہے. تو بلتی وہ علاقہ جہاں جو نچلا علاقہ جہاں پر دریا بہتا ہے. تی منی پانی ہے، تی لفظ ہے جیسے ہم کھتی بولتے ہیں آپ تبتین زبان میں، تو تی کا مطلب پانی ہے. تو بلتی وہ جگہ، وہ علاقہ جہاں نیچے کی طرف جہاں پانی بہہ کے چلا جاتا ہے. تو یہ تبت بھی ایک بڑا سویلائزیشن رہا ہے قدیم. جب آپ تبت کی تاریخ کو پڑھیں گے تو تبت میں کی تاریخ میرے دعوے کے مطابق، میرے تحقیق کے مطابق ہندوستان سے بہت پرانی تہذیب ہے. جی. تو ہمارا یہ لداخ اور بلتستان کا جو علاقہ ہے یہ تبت کا، ویسٹرن تبت کا علاقہ رہا ہے، جس میں ویسٹرن تبت کا کنگ کے زمانے میں ہم ویسٹرن تبت کے انڈو آرین سرحد پر، جیسے کشمیر اور گلگت کے سرحد پر ہم رہتے ہیں. جیسے ہمارا پوری کا علاقہ ہے، جیسے ہمارا بلتستان کا علاقہ ہے، وہاں سے پوری کے علاقے سے یہاں سے کشمیر شروع ہو جاتا ہے جو انڈو آرین ہے. بلتستان کے علاقے سے آگے شین درد لوگ شروع ہو جاتا ہے جو انڈو آرین ہے، الگ سے ٹرائب ہے. تو تھوڑا انفلوئنس دردوں کا بھی بلتیس پر ہے، ٹبیٹنس کا بھی تبتن تو نسلاً تبتی ہے، زبان بلتیوں کا تبتی ہے. جی انڈو آرینس کا انفلوئنس ہے اور سینٹرل ایشینس کا انفلوئنس ہے، کیونکہ شگر کے علاقے سے آپ کو وسط ایشیا کی ریاستیں جو ہے آج بھی وہاں سے ملتا ہے، جہاں سے اسلام آیا تھا بعد میں، جہاں سے خوبانی شہتوت وغیرہ آیا، یہ سب وہیں سے آ گیا اس سویلائزیشن کے تھرو. اگر ہم سویلائزیشن کی بات کریں یا کس طرح سے آبادی وہاں شروع ہوئی اور کس طرح سے مکمل ایک سویلائزیشن شروع ہوا، تو اس پہ ایک بہت لمبی بحث چھڑے گی. میں آپ کے جو ہماری جو بات چیت ہے اس کو تھوڑا لمٹ کر کے ہم اگر ہم بلتی راجاؤں کی بات کریں یا جو کنگ شپ وہاں شروع ہوا، تو اس کی شروعات کب سے
ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی. بلتستان کی تاریخ میں سب سے آخری بنپو کنگ جو ہے وہ بنپو بروک سنگھے کا نام تاریخ میں ملتا ہے. بروک سنگھے جس کو لداخی لوگ ڈک کہتے ہیں, لکھتے بروک ہیں مگر وہ کہیں گے ڈک. تو بروک سنگھے لاسٹ بنپو کنگ ہے جو تبتن کنگ تھا. ننگونگ بلتستان کا نام تو پرشین نام ہے, بعد میں ہوا ہے. اس سے پہلے بلتستان کا نام ننگونگ تھا تبتن تاریخ میں. تو اس کے بعد جب تبت میں خانہ جنگی 8ویں صدی میں شروع ہو گیا, پھر وہ بڑا لمبا چلا, تو لداخ کی طرف بلتستان نے بھی تبت سے علیحدگی اختیار کیا اور اپنی راجگی نظام شروع کیا. تو اس کے بعد وہ شگری بالا میں یہ حکومت چلتا تھا. بعد میں مقپن خاندان کی, کیونکہ وہ جو مقامی راجا تھا اس کی کوئی اولاد نہ تھی صرف ایک لڑکی کے علاوہ, تو پھر اس کی شادی جو ہے کسی نے کہا اس لڑکی کی شادی کو بھی ایک معمہ بنا دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میتھولوجی اس میں جڑا ہوئے ہیں. تو پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ یرقن سے کوئی شہزادہ آ کے اس کا مصر سے آیا, کوئی کہتا تھا مصر سے, کوئی کہتا کشمیر سے آیا کوئی شہزادہ, تو اس کے ساتھ شادی ہو گیا. تو تبتی زبان میں مقپا گھر داماد کو کہا جاتا ہے, اور ریسپیکٹیولی جب کوئی سید یا کوئی راجا کے گھر میں داماد یا مقپا چلا جاتا ہے تو ریسپیکٹیولی مقپن ہو جاتا ہے. تو اس یہ مقپن حکومت کا دورہ شروع ہو گیا. تو مقپن کے دور حکومت میں 17ویں صدی میں علی شیر خان انچن ایک بہت معروف راجا گزرا ہے جس نے چترال سے لداخ تک اپنی حکومت قائم کی. اور شیوں کی ایک مستند کتاب ہے مجالس المؤمنین, اس میں علی شیر خان انچن کا نام علی رائے والی تبت کے نام سے درج ہے. تو اس تب سے یعنی 8ویں یا 9ویں صدی کے بعد بلتستان میں یہ راجگی نظام کا آغاز کے شواہد ملتے ہیں. لداخ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں اور بلتستان کی تاریخ کی بات کریں تو علیحدگی میں ہم کبھی اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم خصوصاً 12ویں یا 13ویں صدی کے بعد کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو بلتستان کا لداخ کے ساتھ کیا ایک رشتہ رہا ہے. بالخصوص اگر ہم بات کریں جمعیان نامگیال کی حکومت کے بعد جو رشتے بنے یا جنگیں ہوئی وغیرہ وغیرہ, اگر تو اس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے لداخ اور بلتستان کا رشتہ. دیکھیے وہ زمانہ ایسا تھا جس میں انسان اپنے وجود کی جنگ لڑتے تھے. جو جیتے وہی سکندر کا وہی جو جیتے وہی سکندر, اور جو ہارنا تھا اس کو یا مرنا تھا یا تو اس کو ملک بدر ہونا تھا. ہمارے یہاں کی آپ پورے لداخ کی بلتستان کی ہمارے پوری کی تاریخ بھی دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے راجاؤں کی اولاد ملیں گے جو کسی جگہ سے شکست کھا کے آ کے آباد ہوئے. جیسے ہمارے سرو کرس کا نیا ٹھستم خاندان ہے, وہ تبت سے جنگ ہار کے آ کے یہاں آباد ہوئی, یا ٹھٹا خان والا یہ بروشال سے یا گلگت سے ہارنے کے بعد یہاں آ کے آباد ہوا. اسی طرح یہ بلتستان اور لداخ ماں اور فتم کہتا ہے جسے چلی اور دامن ہم کہتے ہیں. جیسے یہ دونوں مل چلی اور دامن, ماں اور فتم کہتے ہیں ہمارے تبتی بلتی اس میں. تو یہ بالکل الگ نہیں ہے. لفظاً اس کی بنیاد ایک ہے, علاقہ ایک ہے, جغرافیہ ایک ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ جمعیان نامگیال کی اس کے ساتھ رانی ریال خاتون کی شادی سے قبل جو ہے بلتستان سے لوگ ٹریڈ کے لیے, اب ایون ڈاکٹر ایلیزر جولڈن نے ایک کتاب اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ بلتیوں نے پہلی بار جب لیہ میں رنٹھک بنایا چونکہ رنٹھک کی جگہ پر, تو لداخ میں اس وقت کوئی رنٹھک نہیں تھا. کیونکہ آپ باقی جو ہمارے یہاں انگریز ٹریولرس ہیں جیسے فلپی آئے, کیننگم آیا, ان سب نے بھی لداخ کی ہسٹری یا تاریخ رشدی میں آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو لداخ کی تاریخ میں وہاں پر کوئی مطلب ہائی الٹیچوڈ ایک علاقے کے طور پر لداخ کو جانا جاتا ہے. جب پہلی بار چونکہ رنٹھک کے مقام پر بلتیوں نے رنٹھک بنایا, بلتی کاریگروں نے, تو لداخ کے گوشہ و کنار سے لوگ اس رنٹھک کو دیکھنے آئے. تو اس کے علاوہ جو کاریگر ہے, میسن ہے, جیسے لداخ اس وقت کا پیلس ہے, شنکھن محمد کی تعمیر ہے, جیسے لیہ پیلس, جیسے آپ کو اس کی جاگیر بھی ہے آپ کو نبرا میں. اچھا آپ ہمارا چکتن کھر ہے, چکتن کھر وہ چھوربت کا شنکھن چندن جس کی اولاد آج بھی چھوربت میں رہائش پذیر ہے. تو یہ علاقہ ایک تھا. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم 3 ہو گئے ہیں. تبت جو ہے چینا کے قبضے میں ہے, بلتستان جو ہے آپ کو پاکستان کے قبضے میں گیا, اور لداخ اور یہاں لیہ اور کرگل یہ 2 چھوٹی سی آبادی ہندوستان کے ہم
اور ہم کو تھوڑا اپنا سوچ جو ہے تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے, تھوڑا اچھا اوپر سوچنے کی ضرورت ہے ہم اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے. تو ہم تبت کو کبھی اپنی تاریخ سے جدا نہیں کر سکتے ہیں لداخ والے, اور بلتستان والے لداخ کو اپنی تاریخ سے کبھی علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک سوال اس میں یہ کیا تھا کہ گیل خاتون کی جب شادی ہو گئی تو اس میں بھی بہت بڑی سویلائزیشن آیا. انٹوراج ان کے ساتھ, ہاں, جیسے آپ کو میوزیشینس آئے ان کے ساتھ بلتستان سے, ایگریکلچرسٹ آ گیا, ہارٹیکلچرسٹ آ گیا, آپ کو میسنس آ گیا, آپ کو فن موسیقی کے ماہرین وہاں سے آ گیا, پولو کھیلنے والے آ گئے. تو بہت سارے لوگ مطلب بہت سارے چینج اس وجہ سے آئے گا. ایون آپ کو یہ خوبانی شہتوت کے جو پیوان کاری کے طریقے ہیں وہ بھی اس دور کا بتایا جاتا ہے. سر صاحب یہ تو تاریخ کی تھوڑی بات رہی, آپ کے ذات پہ بھی تھوڑا آئیں گے, مگر کیونکہ اگر ہم ایریاز کو ڈیفائن کریں تو جیسے کہ پارٹیشن کے بعد جو مین جو بلتستان ہے کا جو کنیکشن ہے پورک اور لداخ کے ساتھ کم ہو گیا. جی, اور جس طرح سے اب ہمارے یہاں پہ بہت ڈفرینٹ ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز ہیں, اور وہ الگ ہونے کی وجہ سے جو یہاں پہ جو بلتیوں کی جو ہماری جو تعداد ہے لداخ میں کہیں تو تھوڑی کم ہو گئی. بالکل. تو ایسے ماحول میں تو آپ کو یہ پیشن کہے یا جذبہ کہاں سے آیا کہ جہاں پہ اپنے جو کلچر ہے اپنے ٹریڈیشنس پہ کام کرنے کا, اس کو پریزرو کرنے کا, اس کو پروموٹ کرنے کا, یہ شوق آپ کو کہاں سے آیا کہ بلتی جو ہسٹری, کلچر, لٹریچر, ادب ان پہ ایک ایز اے کلچرل ایکٹیوسٹ کام کرنا؟ جیسے حسنی صاحب کا ایک کلام ہے, ادب لا رقص پا سانسے متھب جو ملا اردیاں میں دیولنگ اردیاں سے متھب جو. بلتی لٹریچر بلتستان میں پہلے سے لٹریچر تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی بلتی یہاں پاپولیشن میں کم ہونے کے باوجود بھی اس کا اثر ہے, اور بلتیوں کا لٹریچر ہمارے پورک میں کافی مشہور ہے. اور یہاں پورک والوں نے اس کو, کیونکہ اسلامی جو لٹریچر ہے بلتی کا خصوصاً جو اسلامک لٹریچر ہے جیسے مرثیہ ہے, نوحہ ہے, قصائد ہے, بحر طویل ہے, اس کو میں کہتا, میرا دعویٰ ہے کہ بلتیوں سے زیادہ ہمارے پورک کے لوگوں نے اس کو سنبھالا, کیونکہ عقیدے سے جڑ گیا. کوئی بھی لٹریچر جو ہے جب عقیدے سے جڑتا ہے تو اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز ہے, کیونکہ آپ دیکھو, میں نے ادب لٹریچر جو ہر وقت تاریخ کے ساتھ چلتا ہے. آپ پہلے تبت کی تاریخ دیکھیں گے تو وہاں بنپو کی تاریخ ملے گا آپ کو, اس میں بونزم کی تاریخ ملے گا. اس کے بعد کیسرزم آئے گا, پھر گیلفو کیسر کا ذکر آئے گا تو کیسر کے لوک کہانیاں آئے گا. پھر اس میں لوک کہانیوں میں جو لوک گیت ہے, لوک گیت آئے گا. پھر اس کے بعد گہلو کا زمانہ آئے گا. اس کے بعد جب 1835 میں ڈوگروں نے لداخ اور بلتستان پر حملہ کیا تو لداخ پوری بلتستان, شگر, خپلو, رونگیل سب کے راجوں کو قید کر کے جموں لیا گیا. مگر جیل تو کھایا لداخی راجاؤں نے بھی, جیل کھایا پورک کے راجاؤں نے بھی, ٹھیک, مگر بلتی راجاؤں نے بھی جیل کھائے. اسی جیل میں بلتی لوگ بھی تھے, اسی جیل میں پورک کے شہزادے بھی تھے. مگر بلتیوں کے پاس لٹریچر تھا, تو انہوں نے جیل میں جب انہوں کا داستان سیف و قلم ایک کتاب لکھا ہے راجا سبھا شگری صاحب نے, جو خود بھی ایک بڑا شاعر ہے, تو بلتی راجاؤں نے جیل میں شاعری کیا, تو اپنے اس درد کو چینلائز کیا لٹریچر کی وجہ سے, اپنے ہسٹری کو محفوظ کیا. جو اس علاقے پر ہوا تھا ظلم, وہ ایک سانجی تاریخ انہوں نے منظوم کیا. تو کیونکہ بلتستان میں پہلے لٹریچر پہنچ چکا تھا, پرشین کے انفلوئنس ہے, اشاعت اسلام کے انفلوئنس ہے. تو بلتی راجے جو ہے اکثر بلتستان میں جتنے بھی شاعر ہیں وہ اکثر راجے اور سعید ہیں, یا تو پریچرز تھے یا تو وہ راجے تھے. تو ان کو یہ راجیگی کی سرپرستی میں ادب پلا پھلا, اور جموں زندان میں بلتی, کشتواڑ کے جیل میں بلتی میں مرثیہ گوئی شروع ہوا. جموں جیل میں, گمڑ کے جیل میں غازی حیدر خان نے مثنوی کہنا شروع کر دیا, جس میں جموں کا بھی ذکر ملتا ہے, گلاب سنگھ کا بھی ذکر ملتا ہے آپ کو. پھر کشمیر کے زندان میں جب وہ دربار منہ ہو گیا تو کشمیر کے زندان میں بھی انہوں نے شاعری شروع کیا, کیونکہ کبھی کشمیریوں نے, بلتیوں نے ڈوگروں کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے بلتی راجہ جیل میں مر گیا, جیل میں ہی دفن ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی قربانی جو ہے بعد میں لٹریچر کے لیے بڑا کام آیا. تو آپ کے جو پہلی کتاب ہے اس میں کافی جو اثر دکھنے کو ملتا ہے اس دور کا, جو ڈوگرا جو انفلوئنس رہا یا حکومت رہی یا اس ٹائم پہ جو بھی ہسٹری رہی, تو بنا کسی لٹریری بیک گراؤنڈ کے
اور اپنے کچھ لمیٹیشنس رہتے ہیں. اس زمانے میں اتنا ایجوکیشن بھی اتنا پریولنٹ نہیں تھا. تو آپ کو وہ انسپریشن کہاں سے ملی اپنی پہلی کتاب لکھنے کی, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو لٹریری کارواں جو چلتا آ رہا ہے 2-3 کتابیں اس کے بعد بالکل مکمل ہوئی, تو انسپریشن کہاں سے آیا؟ انسپریشن یہ ہوا, میں جب 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے گھر میں ایک کشمیری استاد رہا کرتا تھا, عنایت اللہ نائک, وہ ترال کے تھے. تو پھر جو ویکیشن میں انہوں نے مجھے بھی اپنے گھر لیا, کیونکہ وہ میرے گھر, میری نانی جس کو بیٹے کی طرح پیار کرتا تھا, تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی میں اپنے ساتھ کشمیر لے. پہلی بار میں کشمیر گیا جب میں 9th میں پڑھتا تھا. پھر ترال میں ان کا والد صاحب مجھے کہیں چھوڑتا نہیں تھا, کیونکہ بچہ کہیں گم جائے, کہیں کچھ ہو جائے. تو پھر ایک دن اس کے چھوٹے بھائی نے مجھے ترال کے بازار گھمایا. ترال کے بازار گھماتے گھماتے ایک درزی کے پاس دیا. درزی اردو نہیں جانتا تھا, میں کشمیری نہیں جانتا تھا, جبکہ ہم آرمی کے ایریا کے سرحدی علاقے کے لوگ تھے, ہم تھوڑا ہندی جان لیتے تھے, ہندوستانی جسے ہم کہیں گے. تو پھر اس کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بلتی لڑکا ہے, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کسی گلی سے نیچے لیا. تو اس گلی میں اس کی اہلیہ جو ہے وہ سید حسین درزی, اس کی اہلیہ جو ہے وہ بلتی تھی, اور وہی اسیران کشتواڑ راجہ حسین علی خان محب اور محمد علی خان ذاکر کی پوتی تھی. جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو اس نے جائے نماز بچھائی اور روبہ قبلہ ہو گئی. روبہ قبلہ ہونے کے بعد اس نے یہ کہا, شمین سن متھکسن نی اتی رایو لمت ہنست. بس اس اشج و زہرا, تو وہ میرے دل میں آج بھی ہے. جب ان کا ذکر کرتا ہے میرے آنکھیں نم ہو جاتی ہے, نم ہو جاتا ہوں, کیونکہ وہ بنو کے زبان اس کو محب اور ذاکر کے مراسی, جیل اور پابند سلاسل جو ڈوگروں نے اس خاندان کے ساتھ کیا. پھر اس خاندان کے میں جتنے شاعر گزرے, ان تمام شاعروں کے کلام اور اتنی انتہائی شفیق, بس اسی اشج و زہرا نے میری زندگی پر ایک اثر ڈالا. پھر میں گھر میں آ کے میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا, کوئی بلتی عورت مجھے ترال میں ملی, وہ ایسا ایسا بتا رہی تھی. میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں نے بلتی ریڈیو پاکستان سکردو سے ایک ڈرامہ سنا ہے, اس ڈرامے میں یہ بتا رہا تھا کہ بلتی شہزادوں کو جموں اور کشمیر کے زندانوں میں بند کر کے وہاں پر انہوں نے مرثیہ گوئی شروع کی. ہو سکتا ہے یہ انہی کے اولاد میں سے ہو. بعد میں میرے دل میں ایک تجسس رہا, پھر میں محب کو پڑھنے لگا, پھر میں ذاکر کو پڑھنے لگا, پھر میں نے غازی حیدر خان کو پڑھا, پھر ان کے کلاموں کو میں نے تشریح کیا, اس میں سے میں نے ہسٹری کھنگالا. پھر گلاب سنگھ کے اور مہاراجہ ہری سنگھ تک ہمارے لوگوں پر کیا کیا ظلم رہا, کیونکہ ہمارے یہ علاقہ آج بیکورڈ ہے. لداخ, بلتستان, پوری من جملہ سب علاقہ. تو 1835 میں ہمارا پاپولیشن کتنا ہونا چاہیے اور ہمارے لوگ کتنے سیدھے سادے ہونا چاہیے, یہ میں نے جموں میں ہونے والے بہت سارے کانفرنسز میں نے دفاع کیا. میں نے کہا ہمارے علاقوں پر, ہمارے لوگوں پر آپ کے حکمرانوں نے بہت ظلم کیا ہے, یہ آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا. تو اس طرح سے آپ کی پہلی کتاب جو ہے بلتی مہاجرین کی مختصر تاریخ. پھر اس کے بعد میں وہاں سے پھر میں کشتواڑ گیا. کشتواڑ میں نے وہ زندان دیکھا, پھر میں نے گھمٹ دیکھا. وہ میں زندانوں میں گھس گیا, میں جہاں ہمارے ہری پربت میں گھس گیا, پرمیشن لے کے گھس گیا. ایک دیوانگی مجھ میں, ایک جنون سا آ گیا. پھر اس کے بعد میں شملہ کا بارے میں سنا تو میں شملہ گیا, پھر میں اتراکھنڈ گیا, پھر آگے جا کے آپ کو پتھورا گڑھ, نیپال اور ہندوستان کی سرحد میں بھی بلتی لوگ آباد ہیں. تو ان سب پر میں نے ایکچولی تو میں لکھنے کا میں اس میں صلاحیت نہیں تھا, میں اتنا ایجوکیشن بھی نہیں تھا, مگر ایک جذبے نے کہانیاں جمع کیا. پھر کچھ دوستوں نے ساتھ دیا, میرا اردو درست کیا. پھر پبلیکیشن میں نے پہلی بار کتاب نکالا تو بس تھوڑا اس میں انہوں نے میرے کچھ دوست ہیں, جس میں میرے کاچو اسفندر خان فریدون صاحب, انہوں نے بڑا میرے کتاب پر نظر ثانی کی. اور میرا ایک دوست کشمیر سے کوکرناگ سے تھا, مقبول ساحل, وہ مرحوم ہو گئے بیچارے, تو انہوں نے کافی مدد کیا. تو یہ کتاب منظر عام پر آ گیا. تو ابھی میں دیکھتا ہوں تو ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی. اس کے بعد آپ کی دوسری کتاب آئی بلتی, اور بلتی ادب پہ تھی شاید. ادب کو سمجھنے کے لیے میں نے آج کے لڑکوں کے لیے ریفرنس بک کے طور پر بنایا تھا وہ کتاب, جس میں اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑا, کیونکہ مجھے ریفرنسز کافی ملے آلریڈی تھے. تو میں نے یہ سمجھنے کے لیے کہ آج ہمارے جو لوگ اور گہلو پڑھتے ہیں, تو اور گہلو کی کیا مٹھاس ہے, اس کی میں کیا میسیجز ہیں, کتنی گہلو ہے ہمارے ادب میں. یہ سانجی وراثت لداخ اور بلتستان سب میں ایک ہے, پورک میں بھی سب ایک ہے. گہلو بالکل آپ اس علاقے کا الگ نہیں ہے. البتہ بلتستان میں اشاعت پہلے ہوا, بلتستان میں لٹریچر پہلے آیا اشاعت اسلام کی وجہ سے. تو اسلامی لٹریچر بلتستان میں آج سے بالکل تقریباً
1820 میں پہلے دور 1905 میں پہلے دور کے شعراء گزر گئے. تو اس سے پہلے بھی کچھ فارسی شاعر تھے بلتستان میں, انہوں نے بھی بلتستان کی ہسٹری کو بہت پرزرو کیا, جس پہ ابو عباس کا اپوچو تھا میر نجم الدین ثاقب, اور ابو الحسن تحسین کاشمیری, وہ نسلاً کشمیری تھا اور فارسی میں شاعر تھے. تو انہوں نے شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کا آنے کا, اس زمانے کے دور کے حالات کا, راجاؤں کے حالات, ایون لٹریچر بلتستان میں نے اس حد تک میں نے دیکھا کہ بلتستان جو ہے ہمارے اس علاقے کا لکھنؤ تھا. ایون ایک راجے نے ایک اچھا سا گھوڑا لایا خوبصورت, تو اس پر بھی شعر کہی گئی. اس حد تک لٹریچر کی, کوئی کسی نے مکان اچھا بنایا اس پر بھی شعر بتائی گئی. امام باڑہ تعمیر ہوا, خانقاہ تعمیر ہوا, اس پر بھی, مسجد اچھا تعمیر, اس پر بھی شعر. پھر ایک الگ میں نے کتاب میں نے الگ دیا ہے بلتی ادب میں فن تاریخ گوئی, مطلب تاریخ بھی اس میں آپ نے جوڑا ہے, مطلب اس شاعروں نے جوڑا ہے, میں نے کلیکٹ کیا ہے بس. تو اس میں یانلو سے لے کر کیسر گیلفو کا کہانی سے لے کر بونپو, جیسے بونزم میں اس دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی, میول پو ترامپو چی کلدن لے سومالک میول پو ترامپو چھوے کلدن, سائنس بھی یہی بولتا ہے. تو بونزم میں یہ بولا ہے, بونزم جو ہے ایک فلسفہ ہے, مذہب نہیں ہے, مگر بونزم نے ہمارے لٹریچر کو شروع کیا ہے 1500 سال پہلے, جب تبت کا اولمولونگ جو ہے وہ تبت کا کیپٹل تھا, ویسٹرن تبت کا, اس لیے کیسر بھی, لداخ بھی, نہ سکم بھوٹان تک. ہاں, تو پھر کیسر گیلپو جو ہمارا ہیرو ہم سب کو ماننا چاہیے. ٹھیک, یہ فرسٹ کی 2nd سینچری کا واقعہ ہے. اور کیسرزم پھر بونپو تونپشارپ نے اس فلسفے کی بنیاد دیا تھا, جس میں پانی کو محفوظ کرو, نہیں تو آپ پانی میں چھٹکن ہو جائے گا, آپ شکپا کو حفاظت کرو. پیچھو کی کہانی میں بھی پانی کا, ہاں وہ ہے بالکل جی. ہمارے علاقے میں پانی تو دریا تو بہت بہتا ہے, مگر ہمارے اس تبتن اس پلیٹوں میں, یہاں سے آگے تبت تک کے ہمالیہ کے اس پلیٹوں میں جو تبتن علاقے میں, یہاں پیور پانی کی بہت کمی ہے, چمک بہت کم ہے. ہاں, یہاں فارسٹ کی کمی ہے کیونکہ یہاں رین کم, تو اس وجہ سے ایسے فلسفے دیا کہ بونزم نے ہمارے ہمالین رینج کو پروٹیکٹ کرنے کے, یہاں کے فارسٹ کو, یہاں کے وائلڈ لائف کو, یہاں کے پانی کو پریزرو کرنے کے لیے ایک خوبصورت فلسفہ دیا. اور آج 700 سال اشاعت اسلام ہونے کے باوجود بھی بلتی, کیونکہ بلتی یہاں سب سے پہلا مسلمان ہے, بلتیوں میں بھی 35% بونزم کے آثار ہیں. شینا کلچر میں بھی ہے. تو شینا کلچر اور بلتی والا بونزم میں ہے, تو وہ سملرٹی ہے, مگر وہ شینا اور کشمیری اور اس میں وہ الگ طریقہ ہے. سب کہانیاں آپ کلیکٹ کرتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, تاریخ کا بھی آپ بہت مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ کو جمع کرتے ہیں. تو یہ سارے شوق تو آپ میں ہیں. مطلب قبروں کو کھودنے کا شوق آپ کو کہاں سے شروع ہوا؟ ریسنٹ ایگزامپل اگر ہم دیں, اخوند شریف صاحب کی جو قبر ہے, اس کا جو آپ نے ہیریٹیج کنزرویشن کیا, تو یہ شوق آپ کو کہاں سے شروع ہوا؟ اور شاید لے میں بھی آپ لوگوں نے کوئی پرانی ششت میں کام ہوا تھا. اب دیکھو, لے والا تو جو ہے اس کا آپ نے ایک کلام سنا ہوگا, اے بندے خدا چلزو کھری مایو انا سنیپو کلے دنیای کا گو چھن لقبلنگ زگوائنا. یعنی ہم اپنے, کوئی بھی ہو اپنے مذہب پر عقیدہ نہیں ہے, دیکھا دیکھی کرتا ہے. ایسا ایک بڑا شاعر بلتستان کھرمنگ میں ادھر ہی سرحد کے پاس ہی گزر گیا, ہمزگونڈ اس علاقے کے نا, اس کا والد صاحب تھا, والد گرامی بہت بڑے عالم تھے اور مبلغ سیار تھے. وہ سیار کا مطلب ہے گاؤں جا کے تبلیغ کرتے تھے. وہ تبلیغ کرتے کرتے چھشت پہنچے. چھشت میں وہ رحلت کر گئے. پھر اس کا لڑکا تھا باسلطان شاہ, بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ان کا نور چشم. تو پھر اس پر کانفرنس ہو گیا بلتستان میں, کھرمنگ میں, ہمزگونڈ میں ہی کانفرنس ہوا. تو کانفرنس میں نکل گیا کہ ان کے والد گرامی جو ہے وہ چھشت میں تبلیغ کے سلسلے میں لداخ گئے تھے, وہاں چھشت کے مقام پر وہ رحلت کر گئے. پھر اس کی سوانی ہمری کہ اس کے کوئی رشتہ دار نے پیش کیا تھا, تو اس سے چھشت ٹریس ہو گیا. پھر انہوں نے وہاں کے جو رائٹر سے, جیسے حسرت صاحب ہے, یا آپ کو قاسم نسیم صاحب تھا, پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب تھا, اچھا آپ کو احسان علی دانش صاحب تھا. اس کانفرنس میں بلتستان کے اسکردو سے آئے ہوئے مائناس جو لکھنے والے وہاں کے, تو انہوں نے ان کے اولاد کو میرا ریفرنس دیا. تو پھر میں یہاں سے
چشت گیا, 3 سال اس پر کام کیا. بہت سارے عزیزوں جیسے آپ کو اپنا ڈائریکٹر طاہر صاحب, ہم تو یہاں لیہ سے دور ہے, وہ تو لیہ میں ہی رہتے ہیں, جیسے اپنا باقر جو ہے چشت کا, ایسے میں ڈاکٹر سونم وانگچک ہے ہمالین ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا, ان سب کو ذمے دے کے میں اور عنایت شٹو جو ہے ان کو ذمے دے کے یہ جو ہم کو جو بایو ڈاٹا ملا تھا اس کے حساب سے ان کو دے کے آ گیا. تو اللہ کا فضل 3 سال کے بعد وہ گونگسو چشت میں ٹریس ہو گیا. جی. تو ہسٹری کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ زمین پر ہم میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں, جیسے آپ ابھی ہمارے یہاں اسٹیچوز ہیں, آپ ان اسٹیچوز کو غور کریں. جیسے آپ ہمارا بت خربو ہے, بت خربو اسٹیچو ہے, وہ مول بیگ والا اسٹیچو ہے, ان کے پاؤں کے نشان, پاؤں کے انگلیوں کو دیکھیں آپ, ان کی انگلیاں توڑی ہوئی ہے. ٹھیک, آپ دیکھتے تو سب ہیں مگر ایک ہسٹورین کا نظر الگ ہونا چاہیے نا. تو پھر میں نے ہمارا ہردل عزیز اور سب سے بزرگ ہسٹورین ان کے صحبت میں ہم نے سیکھا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ابھی بھی بقیت حیات ہے, عبدالحمید تنویر صاحب. جی. ہم دونوں ایک کانفرنس کے سلسلے میں لے جا رہے تھے, راستے میں ادھر اترا, ہم نے دیکھا تو عبدالحمید تنویر صاحب نے مجھے بتایا, دیکھو بیٹا اس کی انگلیاں جو ہے ڈوگروں نے توڑا ہے. اچھا. ہاں, ڈوگرا انویژن کے دوران پیر کی انگلیاں کوشش کیا ہے اس کو بھی, جس طرح کرسکھر کے مسجد کو جلایا تھا. تو اسی میں کیونکہ تھوڑا میں مجھ میں قوم پرستی ہے. قوم پرستی کیا ہے, اگر میں اپنے بلتیوں کو, اپنے لداخیوں کو, میں سوچتا ہوں کہ میرے قوم پر جو ہوا ظلم اس کو میں اجاگر کروں, دنیا کو دکھاؤں. اگر میرے قوم میں کوئی ہیرو ہے لداخ میں, بلتستان میں سرحد کو نہیں مانتا ہوں. میں پہلے کہتا ہوں آپ کو, سرحد کو ہم جب بھی ہم لٹری کانفرنس کا ہم سرحد کو پہلے گراتے ہیں. کیونکہ بلتستان والوں کو بھی میں نے کہا, جب میں اسکردو گیا میں نے وہاں بھی بولا آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں, ہمارے لداخ اور کرگل کے بغیر آپ کوئی ہسٹری لکھ کے دکھاؤ. نہیں لکھ سکتے ہیں, نہیں لکھ سکتے ہیں. بلتستان میں یہ سانجی ہسٹری ہے, یہ سرحد ورحد ہوتے رہیں گے, کل اور چینج ہو سکتا ہے سرحد. بالکل ٹھیک ہے نا, مارو ہسٹری چینج نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ستینکن کے موقع پر آخوند محمد شریف کے گھر کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. تو پھر مجھے کریز ہو گیا, دل میں تھوڑا تجسس ہو گیا, یہ آخوند محمد شریف کوئی ہستی تو ہونا چاہیے. پھر میں نے دوسرا کتاب, اس میں بھی اس کا ذکر ملا. تیسرا کتاب میں نے پڑھا, اس میں بھی ذکر ملا. پھر میں نے تاریخ جموں کشمیر مولوی حشمت اللہ والا پڑھا, تو اس میں تفصیل ملا. پھر میں ستینکن گیا, میں نے کہا آخوند شریف کا قبر مجھے دکھاؤ, تو وہاں نہیں تھا. پھر میں نے وہ کوشش کیا, تجسس کیا, آپ کا سہارا لیا, میں نے عنایت علی شوٹو کا سہارا لیا. بہت سارے میرے دوستوں نے, ایون فیاض آرکیٹیکٹس ہمارے ہردل عزیز, ان سب نے, ہمارا ہیڈ ماسٹر علی زیو ہرداس کا, بہت ساروں کا میں نے, بشیر وفا صاحب کا میں نے ساتھ لیا, وہاں کا کونسلر عبدالرحیم کا ساتھ دیا, ماسٹر غلام کا میں نے ساتھ دیا, وہاں کے بزرگوں کو میں نے ساتھ لیا. آخر کار ایک خاتون جو اس عمر میں 90 پلس تھی, ان کی نشاندہی سے اور گاؤں والوں کی تعاون سے ہم اس میں کامیاب ہو گیا کہ 6 فٹ زیر زمین سے ہم نے آخوند محمد شریف کے قبر کو نکالا. جی. اور آخوند محمد شریف جو ہے وہ ایسا ایک ہستی تھا جس نے غتیس کتی زرچین دولت نہ طباق ڈمت رگی لبمت, ایک ایسا صوفیانہ طریقے سے اس پورے علاقے میں اشاعت اسلام کیا, اور ایک مہذب ایک سماج کا اس نے آبیاری کی. تو آخوند شریف کا قبر ہم نے نکالا. اس میں پھر آپ بھی تھا میرے ساتھ, عنایت علی شوٹو ہر وقت میرے ساتھ رہا, میں اس کا بھی مشکور ہوں. اپنا فیاض صاحب یہاں سے, اپنے بہن کی شادی تھی, قربانیاں چاہیے, اس میں قربانیاں چاہیے. آپ کو پیسے کے پیچھے بڑھے گا, آپ وہ تیل 500 کا تیل خرچہ اس کے پیچھے رہے گا, یہ کام ہوگا نہیں. تو اس نے, میں بہت ممنون ہوں, ان اپنی بہن کی شادی چھوڑ کے گئی تھی وہ. ساحل صاحب, آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے اور جتنی جو آپ کا جانرا ہے, جتنا آپ نے کام کیا ہے, اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کا من ہے, اور چونکہ ہماری بھی وقت کی ایک کمی ہے, میں جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب آپ سے مانگنا چاہوں گا. ناظرین, آپ کو میں بتاتا چلوں, جو آخوند شریف کی قبر کے بارے میں بتا رہے تھے, تو ان کی جو انٹرونشن کی وجہ سے, ان کے کام کی وجہ سے, جو یہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے بھی کافی اس پہ کام کیا. اس کے بعد جو وہاں پیڈسٹرین واکنگ اور جو اس گاؤں کو تھوڑا بہت کا جو ہیریٹیج کنزرویشن کا کام شاید شروع ہوا ہے, اور کنٹینیو آگے بھی چلنے والا ہے جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو. تو آخر میں صادق صاحب, میری گزارش یہی ہے کہ جیسے کہ آپ لداخیت کی
یا لداخی جو کلچر ہے اس کے ایک بہت بڑے مداح ہیں, ایک بہت بڑے دیوانے ہیں. تو ہمارا سنکریٹک جو کلچر ہے, لداخی کلچر ہے, اس کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں, بالخصوص جو آج کی جنریشن ہے, اس کو تھوڑا سا ایک ہمارے جو لداخی کلچر کے بارے میں جاتے جاتے ایک تلقین اگر آپ دیتے جائیں. ہاں, چھوٹی منہ بڑی بات, مگر بہت سارے میرے دوست ہیں, میرے استاد لیہ سے بھی ہیں, کرگل سے بھی ہیں, تو ان سے جو مجھے میسیج ملا تھا بچپن سے, جو ان کے صحبت میں جیسے معاشر نمگیال وخاص کے, جیسے آپ کو لیہ سے بہت سارے میرے بزرگ میرے استاد ہیں, یہاں سے بھی جیسے حاجی صادق علی صادق بلتی بازار تھا, جیسے مرحوم تھا آخوند بشارت صاحب ہیں, جیسے حاجی باقر پشکم ہیں. تو ان سے سمجھنے کے بعد, بیٹھنے کے بعد, ان کے صحبت میں سیکھنے کے بعد, ان کے لکھے ہوئے آرٹیکلس کو پڑھنے کے بعد, یا اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے جن کو ہم نے دیکھا نہیں, تو ان کے آرٹیکلس کو پڑھنے کے بعد ہم میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ لداخی بلتی آج پرگی ہے. اب لیہ میں جائے گا آپ کو شم اور ستوت ہے, نوبرا ہے, یہ سب ایک ہی زبان ہے. جی, زبان وہ زبان ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. ابھی یہ گنچا ہے, یہ گنچا بلتستان میں بھی ہے, آپ کو چنگتھنگ میں بھی ہے, بالکل. مگر کسی بھی علاقے کا کلچرل جو ڈریس ہے وہ اس علاقے کی جغرافیائی حالات کے حساب سے ہوتا ہے. اب بلتستان میں چنگتھنگ کی نسبت تھوڑا گرمی ہے, تو وہاں اتنا موٹے کی ضرورت اور اتنی لمبی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بلتی والا تھوڑا گھٹنوں تک ہے, چھوٹا ہے, تو لیہ میں چھوٹا تک نہیں رکھ سکتے. اب زانسکار والے چھوٹا نہیں رکھ سکتے کیونکہ سردی ہے. اب پنجاب میں یہ ہم پہن ہی نہیں سکیں گے, یہ تو بات ہے. اور اس کے بعد جب بلتستان میں اشاعت اسلام ہوا, یہ ٹوپی اب بلتی لوگ پہنتے ہیں, اس کو پہن کے غزل گاتے ہیں نا, یہ کلچرل ڈریس. یہ کلچرل ڈریس یہ کسی بھی حساب سے کلچرل ڈریس نہیں لگتا آپ کو دیکھنے میں, کیونکہ یہاں کی جغرافیہ کے حساب سے جب آپ یہاں کی سردی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کے کان بند ہونا چاہیے کلچرل ٹوپی سے. یہ کسی بھی حساب سے کلچر, تو ہم نے اس پر بہت ڈسکس کیا. ریلیجس, تو یہ شاہ ہمدان علیہ الرحمہ نے جب یہاں اشاعت اسلام کیا, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا سنت قرار دیا. پھر شاہ ہمدان نے پہلا ایسا ٹوپی جو ہے اپنے ہاتھ سے نماز کی ٹوپی بنایا تھا, اون کی. اس زمانے میں یہاں کپڑا تھا ہی نہیں, کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے علاقے میں. ہم اون کاٹتے تھے, خود کانتے تھے, خود بناتے تھے, خود پہنتے تھے. ٹھیک, تو شاہ ہمدان علیہ الرحمہ نے سنت کے لیے اس ٹوپی کو خپلوں میں بنایا, کہتا ہے تاریخ کے حساب سے. تو تب سے یہ بلتیوں نے ان کا تورک, باقی یہ پورا تبتن ہے, بس اس کے اوپر یہ اسلام آ گیا ہے, بس یہی فرق ہے, بالکل, اور کچھ فرق نہیں ہے. ساقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی انٹرسٹنگ گفتگو کرنے کے لیے. بہت ایک انگیجنگ پوڈ کاسٹ رہا. ہم امید کریں گے کہ آپ کو پھر ایک بار کسی دن اور ایک کسی ٹاپک پہ بہت ایک مفصل طور پہ ہم گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس مختصر دعوت کو قبول کر کے اس پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ماسٹر محمد صادق ہرداسی صاحب, جو ایک ہسٹورین ہیں. ان سے مختلف جو ہمارے جو ٹاپکس ہیں, تھیم ہے ریگارڈنگ بلتی کلچر اور جو بلتی جو ہسٹری ہے, لداخ کے ہسٹری سے ریلیٹڈ کافی انگیجنگ ایک پوڈ کاسٹ رہا. ہمارے سوالوں کو انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے جواب دیا, اور یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا ہو. اسی کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت لیتے ہیں. سرفراز لسکوں کے اور ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.